حق مہر کی مقدار مقرر نہیں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کرنے حاضر ہوئی ہوں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر آپ نے اپنی نظر کو نیچے کیا اور پھر اپنا سر جھکا لیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو ان سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو میرا ان سے نکاح کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس حق مہر کے ادائیگی کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھر جاؤ اور دیکھو، ممکن ہے تمہیں کوئی چیز مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کرو، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی مل جائے تو لے آؤ۔ وہ گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میرے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ میرے پاس یہ تہبند ہے، انہیں یعنی اس عورت کو اس میں سے آدھا دے دیجئے۔ راوی نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنو گے تو ان کے لیے اس میں سے کچھ نہیں بچے گا، اور اگر وہ پہن لے گی تو تمہارے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد وہ صحابی بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں فلاں صورتیں یاد ہے۔ انہوں نے گن کر بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم انہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ، میں نے ان صورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہے انہیں تمہارے نکاح میں دیا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، میں نے تمہاری اس سے قرآن کی ان صورتوں کے بدلے شادی کر دی جو تمہیں یاد ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر قرار دیا۔ بخاری مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا مہر 12 اوقیہ یعنی 480 درہم اور ایک نصف اوقی یعنی 20 درہم تھا۔ اس طرح یہ کل 500 درہم ہوئے۔ مسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا بطور مہر دیا۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابو داود۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے 2 درہم حق مہر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ جس روایت میں ہے کہ بنو فزارہ کی ایک عورت نے نعلین جوتیوں کے عوض نکاح کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا، وہ ضعیف ہے۔ ضعیف ابن ماجہ۔ معلوم ہوا کہ مہر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار متعین نہیں، جیسے کہ کم از کم کے متعلق گزشتہ احادیث اور بالخصوص پہلی حدیث اور زیادہ سے زیادہ کے متعلق قرآن کی یہ آیت۔ ترجمہ: اور تم نے ان عورتوں میں سے کسی کو خزانہ بھی بطور مہر دیا ہو تو اس سے طلاق کے وقت کچھ نہ لو۔ اور وہ حدیث شاہد ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ
وہ عبیداللہ بن جہش کے نکاح میں تھی۔ وہ حبشہ کی سرزمین میں وفات پا گیا تو نجاشی شاہ حبشہ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4000 درہم مہر دیا اور پھر انہیں شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ احمد شافعی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم، امام حسن، حضرت سعید بن مسیب، امام ربیعہ، امام اوزائی اور امام ثوری رحمہم اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ ابو حنیفہ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کم از کم 10 درہم یا اس کے برابر قیمت کے ساتھ مہر ادا کیا جائے گا۔ احناف وغیرہ کی دلیل یہ روایت ہے۔ 10 درہموں سے کم حق مہر نہیں۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں 2 راوی ضعیف ہے۔ ایک تو حجاج بن ارطاط جو تدلیس کی وجہ سے مشہور ہے، اور دوسرا مبشر بن عبید جو متروک ہے، جیسے کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے۔ نیز چونکہ یہ روایت خبر واحد ہے، لہذا اگر یہ صحیح بھی ہو تب بھی احناف کے اپنے اصول و قواعد کے مطابق قرآن کے اطلاق ان تبتغوا باموالکم کی تقیید نہیں کر سکتی۔ شوکانی ابن قدامہ رحمہ اللہ، انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کے موقف کو ترجیح دی ہے۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ یہی موقف رکھتے ہیں۔ سعید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں شریعت نے مہر کی قلت و کثرت کی کوئی حد مقرر نہیں کی، کیونکہ لوگ امیری و غریبی اور وسعت و تنگی میں مختلف ہوتے ہیں۔ ہر علاقے کا اپنا طریقہ و رواج ہے، اس لیے مہر کی تعین نہیں کی گئی تاکہ ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق مہر ادا کر دے۔ شیخ صالح بن فوزان فرماتے ہیں انہوں نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ سعودی مجلس افتاء، ان کی فتویٰ ہے ہمیں کتاب و سنت سے کسی ایسی دلیل کا علم نہیں ہوتا جو مہر کی حد بندی پر دلالت کرتی ہو۔ واضح رہے کہ عوام الناس میں مشہور یہ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر ایک عورت کے قرآن کی اس آیت وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا کی وجہ سے اعتراض پر اپنے قول لا تغالوا فی صدقات النساء، عورتوں کے مہر بہت قیمتی مت بناؤ، سے رجوع کر لیا اور باقاعدہ ممبر پر اس کا اعلان کیا، انتہائی ضعیف و منکر ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ 32 روپے حق مہر مقرر کرنا یا اسے شرعی مہر قرار دینا قطعاً جائز نہیں، کیونکہ کتاب و سنت میں ایسی کوئی صحیح و صریح دلیل موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ 32 روپے حق مہر ادا کرنا مسنون ہے۔ اس لیے کم یا زیادہ حسب توفیق جتنا بھی میسر ہو مہر مقرر کر لینا چاہیے۔ کم حق مہر دینا افضل ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین حق مہر وہ ہے جسے ادا کرنا انتہائی آسان ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جو مہر کے لحاظ سے آسان ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے دیکھ بھی لیا تھا؟ اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے مہر پر؟ اس نے عرض کیا کہ 4 اوقیہ چاندی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 اوقیہ پر؟ گویا تم لوگ اس پہاڑ کے پہلو سے چاندی کھود لاتے ہو، یعنی جب ہی تو اتنا زیادہ مہر باندھتے ہو، اور ہمارے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، مگر اب ہم تمہیں ایک لشکر کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ اس میں تمہیں غنیمت کا حصہ ملے،
راوی کہتے ہیں کہ پھر قبیلہ بنی ابس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا تو اس کے ساتھ اسے بھی بھیج دیا۔ صحیح مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورتوں کا مہر بہت زیادہ قیمتی مت کرو، کیونکہ یہ اگر دنیا میں عزت اور اللہ کے ہاں تقوی کا باعث ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تم میں سب سے زیادہ مستحق ہوتے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ مہر بہت زیادہ قیمتی نہ ہو۔ سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسلام کی منشا یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے جس قدر زیادہ تعداد میں ممکن ہو سکے شادی کے مواقع میسر ہو، تاکہ ہر کوئی پاکیزہ حلال راستے سے فائدہ حاصل کر سکے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب اس کا ذریعہ اور طریقہ آسان ہو، حتیٰ کہ وہ فقراء لوگ بھی اس پر قدرت رکھ سکے جن کے لیے زیادہ مال خرچ کرنا مشکل ہے، جو تعداد میں بکثرت موجود ہے۔ لہذا اسلام نے بہت زیادہ مہر کو ناپسندیدہ قرار دیا اور بتایا کہ جس شادی میں جس قدر مہر کم ہوگا وہ اتنی ہی بابرکت ہوگی۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشروع بات یہ ہے کہ مہر میں تخفیف اور اس کی رقم تھوڑی ہو، اور اس بارے میں بہت سی وارد احادیث پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اور شادی کو آسان بنانا اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی عفت پر حریص ہونا چاہیے۔ اور لڑکیوں کے اولیاء کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے لیے اموال کی شرط لگائے، کیونکہ اس معاملے میں ان کا کوئی حق نہیں، بلکہ حق اگر ہے تو وہ صرف عورت کا ہے، یا پھر خاص کر اس کے باپ کا۔ وہ ایسی شرط لگا سکتا ہے جس سے اس کی بیٹی کو تکلیف نہ ہو، تاہم وہ اس شادی میں تاخیر نہ کرے، اور اگر وہ اس شرط کو بھی چھوڑ دے تو یہ اس کے لیے بہتر اور افضل ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اور جب زیادتی مہر وغیرہ جیسی تکالیف بڑی ہوں گی اور لوگ حق مہر کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی رغبت کریں گے، شادیاں کم ہوں گی، زنا عام ہوگا، نوجوان مرد اور عورتیں مجرد رہیں گے، الا یہ کہ جسے اللہ بچانا چاہے۔ لہذا ہر جگہ کے تمام مسلمانوں کو میری یہ نصیحت ہے کہ نکاح میں آسانی اور سہولت پیدا کرے اور اس معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرے، لمبے چوڑے حق مہر کے مطالبہ سے پورا پرہیز کرے، نیز ولیموں کے تکلفات سے بچتے ہوئے صرف شرعی ولیمہ پر اکتفا کرے جس میں زوجین زیادہ تکلف نہ کرے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر مہر مقرر کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ چیز شوہر کو تنگی و مشقت میں مبتلا کرنے کا باعث ہوں گے۔ مال و متاع کے علاوہ کچھ اور بھی بطور مہر مقرر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند صورتوں کے عوض ایک آدمی کی شادی کرا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو ان کا حق مہر ان کی آزادی ہی تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو ان کا حق مہر محض ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہی تھا، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو حق مہر اسلام تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے پہلے مسلمان ہوئے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کی جانب پیغام نکاح بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، اگر آپ مسلمان ہو جائے تو میں آپ کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے تو اسلام ہی ان کے درمیان حق مہر تھا۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ منافع کو مہر مقرر کیا جا سکتا ہے،
خواہ قرآن کی تعلیم ہی ہو۔ شافعی اسحاق حسن رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ احناف کہتے ہیں منافع کو مہر مقرر کرنا آزاد کے لیے ممنوع جبکہ غلام کے لیے جائز ہے۔ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ تعلیم وغیرہ کو مہر مقرر کرنا جائز ہے۔ سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں مہر میں یہ بھی جائز ہے کہ وہ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہو، کھجوروں کا بھرا ہوا پیالہ ہو یا کتاب اللہ کی تعلیم ہو یا اس جیسی کوئی بھی چیز ہو، لیکن یہ اس وقت جائز ہے جب مرد اور عورت دونوں اس پر رضامند ہوں۔